السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو بدقسمت ایک واقعہ ہوا، انتہائی المناک واقعہ ہے، اور یقیناً تقریباً ساری دنیا میں اس کی فوٹیج بھی شیئر ہوئی ہے کہ سیالکوٹ کا ایک بدقسمت خاندان ہے جو کہ خیبر پختونخوا اور سوات آیا تاکہ وہ سیر کر سکیں، لیکن ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور بات کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو گھنٹی ہے اس کو پریس کریں۔ گھنٹی کے ساتھ آل کا آپشن ہے، اس کو پریس کریں گے تو آپ کو ولاگ ملیں گے۔ آج صبح سویرے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کی فوٹیج جو ہے پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک فیملی ہے، اس میں کوئی 18 کے قریب لوگ ہیں جو پنجاب سے آئے ہیں سیر تفریح کے لیے، اور چونکہ سوات زیادہ لوگوں کا رجحان ہے کہ سوات یا ہزارہ ڈویژن کی طرف جائیں، تو یہ فیملی سوات آئی ہے، اور بائی پاس کے پاس یہ لوگ ناشتہ کرنے رکے ہیں۔ اس دوران یہ ناشتہ کرتے ہوئے بچوں نے اور فیملی نے کہا کہ آئیں کچھ تصویریں بناتے ہیں۔ تصویریں بنانے کے لیے یہ فیملی جو ہے وہ دریا میں اتری ہے۔ اب عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ دریا میں اتر رہے تھے تو اس وقت پانی کا بہاؤ نہایت کم تھا۔ ان دریاؤں کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ نارملی اس کے اندر پانی بہت کم ہوتا ہے، اور یہ پانی آپ کو کسی سائیڈ پہ درمیان میں نظر آتا ہے، اور درمیان میں ٹیلے بھی نظر آتے ہیں، آپ کو زمین بھی نظر آتی ہے، اور جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اندر پانی تک چلا جائے، اور چونکہ اس کی چوڑائی کافی زیادہ ہے، اگر آپ اس کو سوات کے قریب دیکھتے ہیں آ کے، اگر کالام بحرین میں آپ دیکھیں تو اس کی چوڑائی بہت کم ہے، لیکن جو آپ نیچے آتے ہیں اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ سال کے اکثر مہینوں میں تو یہاں پانی بہت کم ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں، لیکن جب مونسون کا موسم ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اسی اس میں آتے ہیں کہ شاید پانی بہت کم ہے تو چلیں پانی کے پاس جا کے کچھ سیلفیز بنا لیتے ہیں، کچھ پکچرز بنا لیں گے، ایک یادگار ٹور اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچے، خواتین، یہ تمام جو ہیں یہ اترے ہیں پانی اس میں دریا میں، اور اس وقت پانی نہیں تھا، پانی درمیان میں بعض جگہ پہ تھا، تو یہ سلولی چلتے چلتے پانی کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کے اپنی سیلفیز وغیرہ لے رہے تھے۔ اس دوران ایک بڑا ریلا، یعنی بہت بڑا ریلا جسے آپ فلش فلڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آیا ہے۔ اب یہ جو بڑا ریلا ہے یہ مونسون کے موسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بارشیں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ گلیشیئر پگھل رہے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو یہ پانی مکس ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جب ایک دم جمع ہوتا ہے تو یہ اوپر سے تیزی سے گرتا ہے، تو نیچے جو ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پانی کس وقت یہاں پہ ریلا گزرے گا۔ اب اس کے اندر جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے تو انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ ہم ایک ہفتے سے میٹنگز کر رہے تھے، اور دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی کہ دریا کے نیچے کوئی نہیں اترے گا، یعنی آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوں تصویریں بنائیں لیکن دریا میں نہ اتریں۔ حالانکہ وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ خشک ہے اور پانی کافی دور ہے آپ سے، لیکن پھر بھی کئی دفعہ سوات میں یہ ہم نے اکثر ہر سال تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ایک دم پانی کا ریلا آتا ہے، اور بہت بڑا ریلا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ریلا آیا اور چلا گیا، آپ اونچی جگہ کھڑے ہو جائیں گے تو ریلا گزر جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ کافی ٹائم تک آتا رہتا ہے۔ اب یہ خاندان بھی اسی طرح اترا ہے، اور یہ لوگ بنا رہے تھے کہ ایک دم وہاں پہ پانی آ گیا۔ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، تو یہ اس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے جو جگہ خشک تھی کہ چلو یہاں ہم کھڑے رہیں گے اور پانی گزر جائے گا، لیکن پانی گزرا نہیں، بلکہ پانی نے اس جو مٹی کا ٹیلا تھا مٹی کو ساتھ ساتھ وہ لے جاتا رہا، کیونکہ تیز آتا ہے تو اس لیے وہ اس مٹی کو بھی ساتھ ساتھ لے جاتا ہے۔
تو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پانی جس طرف سے آ رہا ہے وہاں جو لوگ کھڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک اس پانی میں گرتا ہے، 2 گرتے ہیں، 3 گرتے ہیں. اب یہ 18 لوگ اس پانی میں گرے. دن میں سے کوئی 3 کے قریب جو تھے ان کو تو بچا لیا گیا، یعنی اس وقت کو کشتی وغیرہ آئی، اس میں کوشش کی گئی. اور پانی کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو، حالانکہ دریا کے اس کنارے اس کے اپنے ریلیٹیو جو ہیں ان کو دیکھتے رہے، کیونکہ پانی میں آپ اتر نہیں سکتے، وہ بہت تیز ہوتا ہے. دریا سوات کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے کسی ہاتھی کو بھی کھڑا کیا تو وہ بھی ڈوب جائے گا، یعنی اس کو بھی وہ بہا کے لے جائے گا. اس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی، لیکن پانی کا جو پریشر ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، تو پانی کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 1122 کو یہاں پولیس کو یا انتظامیہ کو جو رابطہ کیا گیا کہ ان کے آنے میں ظاہر ہے ٹائم لگا ہوگا، اس ٹائم میں وہ آئے، پھر ان کے پاس اس قسم کی تو فوری کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بندوبست کرتے کرتے یہ لوگ سارے کے سارے ڈوب گئے. اس وقت اگر ہم ویسے دیکھ لیں تو پورے جو سوات کا ریجن ہے نا، سوات میں اس وقت تقریباً کوئی 70 کے قریب افراد ڈوبے ہیں، اور 70 میں سے جو 55 کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بچا لیا گیا مختلف دریاؤں میں، اور باقی جو لوگ تھے وہ ڈوب گئے. اب اس میں کچھ لاشیں ملی ہیں اور ابھی مزید تلاش جاری ہے. اس میں ایک تو یہ ہوا کہ پاک فوج جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں پانی کا دباؤ ہے وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. اب اس میں ایک ذمہ داری تو یقیناً لوگوں کی بھی ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے موسم ہے، اس موسم میں کیا ہو سکتا ہے، بارش کا بھی امکان ہوتا ہے، تو دریاؤں سے تھوڑا دور رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے ان دنوں میں ہی. اگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر دوسری جانب میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ جب ایک اعلان کر دیتی ہے، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، تو ضرورت اس کی ہے کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. اس واقعے کے بعد کوئی 50 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ ابھی بھی جو ذرائع ہیں بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں نا اس وقت دریاؤں کے کنارے موجود ہیں. اب یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم پانی میں بہہ جائیں گے، یعنی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. تو اکثر لا علمی میں یا سیلفیز، یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کے بنانے کے چکر میں کئی لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے کہ سوات میں، دیر کا علاقہ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی دریا ہیں وہاں پہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے. دریا کابل میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، دریا سوات میں بھی پانی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور پھر یہ دباؤ نیچے تک آتا ہے. اب حکومت کو تو پہلے یہ چاہیے کہ فوری طور پر جو بھی لا انفورسنگ ہمارے پاس لوگ ہیں کہ دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ سختی کی جائے اور لوگوں کو نہ چھوڑا جائے. اب لوگوں میں بھی تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ لوگ سیر کے لیے آئیں لیکن دریا سے دور رہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آ سکتا ہے. ساتھ ساتھ موسم کی صورتحال بھی جاننے کی ضرورت ہے. بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مونسون کا موسم ہے، اور اس برساتی صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو ان علاقوں میں آتے ہوئے کافی احتیاط کرنی چاہیے. جولائی آنورڈ جو ہے، اب جون کا اینڈ ہوا ہے، جولائی میں یہ موسم مزید خراب ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ بارش بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ ایک دم یہ مختلف نالے ملتے ملتے جو ہیں یہ پانی کا بہاؤ تیز کر دیتے ہیں. اب اس حوالے سے جو ہے صوبائی حکومت نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے. پی ڈی ایم اے کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے، اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب لوگ
تفریح کے لیے آتے ہیں، سیاحت کے لیے آتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کے لیے ایک اچھا ماحول بنانا، یہ لوکل انتظامیہ اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بدقسمت خاندان تھا، اور یہ اس میں میرا خیال میں کہ جو 3 لوگ بچائے گئے ہیں وہ چھوٹے بچے بچے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ تمام کے بہ گئے ہیں، کچھ بچے بھی اس میں بہ گئے ہیں۔ تو بڑی ایسی دل ہلا دینے والی ایک تصویر تھی، اور ساتھ ساتھ جو ویڈیو آئی اس میں وہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، وہ چاہ رہے ہیں کوئی ان کو ریسکیو کر لے۔ کافی دردناک سا ایک منظر ہے، اور اپنوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پیارے جو ہیں وہ پانی میں بہہ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہی صورتحال اس خاندان کے ساتھ رہی، جو کہ یہاں سیر کے لیے آیا تھا اور صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا آنا چاہ رہے ہیں وہ آئیں بالکل، لیکن ساتھ ساتھ موسم کی صورتحال، بارش کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے ضرور اس کو چیک کر کے آئیں ایڈوائزری کو، اور پھر جہاں بھی وہ رہائش اختیار کرتے ہیں، جہاں بھی وہ جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو ہے جہاں بھی ان کی رہائش ہو اس کے ساتھ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کہاں پہ آ سکتا ہے۔ تو بہت سارے آج کل تو چونکہ آسان یہ ہے کہ آپ کے پاس فون کی فیسلٹی ہے، آپ ویب سائٹس چیک کر سکتے ہیں، PDMA، FDMA اور مختلف ادارے ہیں موسمیات کے، ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ٹورزم کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی ایڈوائزری جاری کرتے ہیں۔ تو ان تمام کو مد نظر رکھ کر آپ خیبر پختونخوا آئیں سیر کے لیے، تاکہ آپ پھر واپس بھی سکون کے ساتھ اور خوشی خوشی جا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔